میں اور آپ اس رب کے ماننے والے ہیں جس کی صفات میں کوئی داخل نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ کی محبت کے لیے ان صفتوں کو جاننا ضروری ہوگا، مولا کی صفتوں کو جاننا ضروری ہوگا۔ کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اسے مولا کی ان صفات کی طرف جانا ہوگا، مولا کی صفات کی طرف جانا ہوگا۔ اور مولا کی صفتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ رب جو ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، کوئی صفت میں شامل نہیں ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ وہ رحیم و کریم رب وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور پھر مطمئن ہوا تخت حکومت پر، عرش اعلیٰ پر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہے اور جو زمین اس سے نکالے گی، اس کو جانتا ہے۔ یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منہا۔ اس زمین کے اندر جو اللہ نے چیزیں رکھ دی ہیں، ابھی بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ابھی تک لوگوں کی آنکھ سے اوجھل ہیں۔ یہ گندم کا پیدا ہونا، چاول کا پیدا ہونا، دالوں کا پیدا ہونا، یہ جو آپ کے ملک میں مختلف جو آپ کے فروٹ ہیں، ان کے پھل جو لگتے ہیں، یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ زمین سے نکل رہے ہیں۔ اب اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو میں نے داخل کر دیا ہے، جو کچھ زمین پیدا کر رہی ہے، جو اس زمین سے نکل رہا ہے، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکل رہا ہے، اس کو آخر کسی نے اس میں بیجا بھی تو ہے۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں کہ ہم دانوں کا چھٹا لگاتے ہیں، گندم ذمہ دار جو ہیں ہل چلاتے ہیں، اور پھر وہ دانہ، اس دانے کو کس نے پیدا کیا؟ اس زمین کے اندر وہ قوت کس نے رکھی ہے اس بیج کو پیدا کرنے کے لیے کہ گندم بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گی، چاول بوئیں گے تو چاول ہی نکلے گا، دال چنا ہوگی یا دوسری دالیں بوئیں گے وہی نکلیں گی۔ اب اس طرح اسی سے مراد جو ہے انسان کے اعمال کی طرف ہے کہ اے انسان، تو اپنے اعمال کو دیکھ، جو تو بو رہا ہے، بیج رہا ہے، اب وما یخرج منہا، اب اس نے بھی نکلنا ہے، تمہارے اعمال نے بھی نکلنا ہے۔ اگر نیکیاں بیجی ہیں تو نیکیاں نکلیں گی، اگر بدیاں بیجی ہیں تو پھر بدیاں نکلیں گی۔ اور یہاں پر چونکہ توحید کا مفہوم بتا رہا ہوں اور توحید فی الذات اس کی طرف میں آپ کوئی توجہ لے کے جا رہا ہوں، وہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہے اور جو کچھ اس میں سے اس نے نکالا ہے۔